راز وفا از قلم مایا خان قسط نمبر 16۔ ملکہ کچھ غلط نہیں سمجھیے گا، کیا میں ابھی آپ کے ساتھ چلوں؟ شام کے تقریباً 7 بجے ضحیٰ شوق کو کارپورچ کی طرف جاتے دیکھ ریحان شاہ نے نرمی سے کہا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ مقابل اس وقت اکیلے گھر سے باہر جائے۔ ایک تو باہر سردی بہت تھی اور دوسرا ایک ڈر تھا جو ہمیشہ اسے ضحیٰ کا خیال رکھنے پر مجبور کرتا تھا، اور ساتھ ہونے کا ڈر۔ ضحیٰ جو کم ہی مغرب کے بعد باہر جاتی تھی، لیکن آج اسے ایک ضروری کام تھا تو جا رہی تھی۔ ایک شرط پر، تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے؟ ضحیٰ شاہ نے ریحان شاہ کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا، میں تو ساری زندگی اپنی ملکہ سے کبھی سوال نہ کروں۔ ریحان شاہ نے تابعداری سے ہاتھ سینے پر رکھتے سر جھکاتے کہا، اور گاڑی کا دروازہ ضحیٰ کے لیے کھولا۔ جس پر ضحیٰ کندھے اچکاتے اندر بیٹھ گئی۔ بس یہی روکتے ایک سنسان محلے میں ایک گھر کے سامنے آتے، ضحیٰ نے کہا، جس پر ریحان کوئی بھی سوال کیے بغیر گاڑی روک گیا۔ وہ حقیقتاً پورے راستے نہیں بولا تھا، واہ بھئی واہ، آج تو لگتا ہے سورج مغرب سے نکلا ہے۔ جو میرے 2 بیسٹ فرینڈ اور ایک دوسرے کے دشمن ایک ساتھ اس قدر صلاح کے ساتھ صحیح سلامت یہاں آئے ہیں۔ ابھی ریحان اور ضحیٰ گاڑی سے نکلتے آگے بڑھتے کہ گاہی خان نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ دونوں نے ہی ایک ساتھ اسے گھوڑا، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کبھی تو اس خوبصورت کباب میں ہڈی نہ بنے؟ ریحان شاہ نے بھی اپنی جیکٹ کی زپ بند کرتے طنز کا بدلہ لیا، جبکہ ضحیٰ دونوں کو اگنور کرتی آگے بڑھ گئی۔ یہ کباب ہی میں نے بنایا ہے، اس لیے ہڈی تو میں رہوں گا۔ گاہی خان بالکل بھی برا منائے بغیر مسکراتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بولا۔ دونوں بھی آگے جواب دینے کی بجائے ضحیٰ کے پیچھے چلے، جو ایک مخصوص گھر کا دروازہ نوک کر رہی تھی۔ کون؟ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ ایک لڑکی دروازہ کھولتے ضحیٰ سے پوچھنے لگی۔ السلام علیکم، مجھے آپ کی دادی سے ملنا ہے، ضحیٰ نرمی سے بولی۔ البتہ دل میں دعا ہنوز جاری تھی کہ جو کام وہ کرنے آئی ہے بس آج وہ ہو جائے۔ دادی تو میری 10 سال پہلے مر چکی ہیں۔ اس لڑکی نے اب ضحیٰ کے پیچھے ریحان شاہ کو دیکھتے جواب دیا، بانو کون ہے؟ ابھی ضحیٰ مزید اس سے کچھ پوچھتی کہ پیچھے سے ایک بزرگ جو تقریباً 50 سال کے لگ رہے تھے کہ باہر آتے بولے، ابا یہ لوگ دادی کا پوچھ رہے ہیں۔ بانو نامی لڑکی نے پھر سے ریحان شاہ کی طرف دیکھ کر جواب دیا، بیٹا کیا بات ہے، آپ لوگ کون ہیں؟ امی تو 10 سال پہلے ہی وفات پا گئی۔ ان بزرگ آدمی نے انتہائی نرمی سے ضحیٰ کو دیکھتے جواب دیا، وہ انکل مجھے بات کرنی تھی، اگر آپ اجازت دیں تو۔
ہم اندر آ جائیں؟ ظہر شاہ نے اجازت لیتے کہا، جس پر وہ ان تینوں کو لیتے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے۔ جا بانو، ماں سے ان کے لیے پانی لا۔ نہیں انکل، بہت شکریہ۔ ابھی وہ آدمی کچھ منگواتا کہ ظہر شاہ سنجیدگی سے پہلے ہی منع کر گئی۔ دراصل انکل، ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ گھر بند ہے، اس لیے آج جب یہاں روشنی دیکھی تو آ گئے۔ اب گاہی خان نے بات کا آغاز کرتے کہا۔ وہ بزرگ آدمی خاموش رہے، لیکن سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگے۔ دراصل انکل، آج سے 20 سال پہلے یہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ کچھ دور پہاڑ پر، جب کار میں موجود 2 افراد موقع پر انتقال کر گئے اور ایک بچی تھی ساتھ ان کے، جس کو کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ لیکن جب ہم نے تشویش کرائی تو ہمیں معلوم ہوا کہ آپ کی امی اس بچی کو موقع پر گرنے سے بچا کر اپنے گھر لے آئی تھی۔ کیا یہ سب سچ ہے؟ اور اگر سچ ہے تو وہ بچی اب کہاں ہے؟ ظہر شاہ جیسے جیسے بات کر رہی تھی، ویسے ویسے بزرگ آدمی کے چہرے کے رنگ اڑ رہے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ آدمی اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتے بمشکل بولا۔ آپ کی حالت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ ریحان، جو ضحیٰ کی بات سے ساری بات سمجھ چکا تھا، کہ پہلی بار کسی بات میں بولا، سچ بتا دیں، یہ بہتر ہے، ورنہ ہم کیا کریں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انہیں ابھی بھی چپ دیکھتے ریحان شاہ نے دھمکی دی۔ وہ سارا معاملہ سنتے سنجیدہ ہو چکا تھا۔ پیارے لڑکے، تم میرے بابا کو دھمکی نہیں دے سکتے۔ بانو، جو کب سے چپ کھڑی ریحان کو تاڑ رہی تھی کہ اب بولتے، ضحیٰ کو غصے سے سرخ کرتے دانت پیسنے پر مجبور کر گئی۔ ریحان نام ہے ان کا، اور آپ کچھ بولیں گے اب؟ ضحیٰ نے پہلے بانو کو گھورتے کہا اور پھر سامنے بزرگ کو۔ سیریس سچویشن میں بھی ضحیٰ کی ریحان شاہ کی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ بیٹا، وہ آپ لوگوں نے غلط کیا ہے، اس کی سزا آپ سب کو ضرور ملے گی، بس ایک بار ہمیں زہرہ گڑیا مل جائے۔ ان کی بات مکمل ہوتے گاہے خان غصے سے دارا، بات ہی ایسی تھی۔ ریحان کی حالت بھی الگ نہیں تھی۔ کام ڈاؤن گاہک۔ ضحیٰ اسے شانت کرتی اٹھ گئی۔ اسے جو معلومات چاہیے تھی وہ اسے مل چکی تھی۔ اللہ حافظ، ضحیٰ کہتی باہر کی طرف بڑھ گئی، لیکن پھر کچھ یاد آنے پر رکی۔ ریحان، پہلے تم چلو۔ ضحیٰ نے ریحان کو ابھی تک انہیں گھورتے دیکھ کہا، جس پر ریحان اور گاہک ایک ساتھ گھر سے باہر نکلے۔ بانو تو چہرے سے ہی ان کے جانے پر بدمزہ لگ رہی تھی۔ اتنے سال ہمارے بڑے غافل رہے، اور میری ڈھول باہر آتے ریحان نے گاڑی کو ٹھوکر مارتے نہایت دکھ سے کہا، جو بھی ہے، اگر آئندہ تم اس طرح سچ سور کر باہر نکلے تو میں تمہیں سچ میں گنجا کر دوں گی، اور تم گاہک اب سیدھا گھر جانا۔ ضحیٰ پہلے ریحان کو دیکھتے بولی، جو اس کی بات پر حیران ہوا، لیکن پھر ایک بار اسے ہنسی آئی۔
جبکہ غاہب تو اس کی سنی انسنی کرتے نکل گیا۔ اس آگے کی ساری معلومات اسے آج ہی لینی تھی۔ یہ زحا بھی اچھے سے جانتی تھی، اس لیے وہ منع کر رہی تھی، مگر وہ کسی کی سنے تو نہ۔ ریحان کچھ بھی کہے بغیر خاموشی سے ہی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ کتنے سوال، کتنی نئی کہانیاں اب سے کھلنی تھی۔ آج ایک تھوڑی سی سامنے آئی تھی تو وہ سر پکڑ کر رہ گیا تھا۔ تم یہاں اس وقت کیا کر رہی ہو؟ گاہی خان، جو رات کے تقریباً 11 بجے گھر آیا تھا، کے سامنے لاؤنج کی زمین پر نیچے بیٹھ کر رومیسا کو کوئی بک پڑھتے دیکھ سرد لہجے میں بولا۔ دماغ اس کا ساری باتیں سنتے گھوما ہوا تھا۔ سب سے بڑی بات، اسے آگے کچھ بھی نہیں پتہ چلا تھا۔ اوپر سے اس وقت رومیسا کو دیکھتے اسے مزید غصہ آ رہا تھا۔ کیا اس دن کے بعد اسے عقل نہیں آئی تھی، جو آج پھر اس وقت یہاں تھی؟ وہ کیا وہ لگائی ہے؟ تم پاگل ہو یا تمہیں زیادہ شوق ہے اس طرح کی حرکتیں کرنے کا؟ راہی خان تو غصے سے ایسے دھڑا جیسے آج جو بھی ہوا ہو وہ رومیسا کی غلطی تھی۔ مجھے اماں نے کہا تھا کہ آپ کو کھانا دے کر آؤں۔ رومیسا اب تیزی سے بولتے اس کے دھاڑنے پر اپنے آنسو بامشکل ضبط کر گئی۔ مجھے کوئی کھانا نہیں کھانا، جاؤ یہاں سے۔ گاہک اپنے غصے پر کنٹرول کرتے پھر سے بولا۔ گاہک تم آ گئے، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی، اور تم، یہ میری بک تمہارے پاس کیا کر رہی ہے؟ ابھی رومیسا وہاں سے بھاگتی کہ پیچھے سے آتی ایمان کی آواز پر رکی، جو پہلے گاہک سے بالکل ٹھیک بات کر رہی تھی کہ ایک دم رومیسا کو دیکھتی معصومیت سے بولی، جس کے ہاتھ میں ایمان کی دی گئی بک تھی، لیکن اب وہ انجان بن چکی تھی۔ ایمان آپی، یہ بک آپ نے مجھے دی تھی۔ رومیسا نے آنکھوں میں آنسو لیے بالکل کسی بچے کی طرح کہا، جیسے کوئی بچہ یاد دلا رہا ہو۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، یہ میری بک ہے، اور مجھے تو بک پڑھنا بہت پسند ہے نا۔ گاہک ایمان تو ایسے انجان بنی جیسے وہ اس دنیا کی آخری معصوم ہو۔ اوہو، مطلب تم چور بھی ہو؟ ابھی رومیسا کچھ بولتی کہ گاہک خان نے اس انداز میں کہا کہ رومیسا کے اندر کچھ چھن سے ٹوٹا۔ کیا سچ میں یہ بھی ہونا تھا؟ کیا وہ ایک بک کے لیے چور کہلانی تھی؟ یہ لیں آپ اپنی بک، آئندہ میں آپ کی کوئی بھی چیز نہیں لوں گی۔ پہلے آپ خود دیتی ہیں اور بعد میں مجھے ہی چور بولتی ہیں، اور میں کوئی چور نہیں ہوں۔ رومیسا بک ایمان کو پکڑاتے بولی، اور آخر میں ایک عجیب سے لہجے میں گاہک کو کہتی وہاں سے نکل گئی۔ ایک اور الزام اس کے سر آیا تھا جو شاید پوری رات اسے سونے نہ دیتا۔ رومیسا، کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ رومیسا کو نم آنکھوں کے ساتھ گھر میں
داخل ہوتے دیکھ بخار کی شدت سے باہر چکر لگاتے رمضان نے پریشانی سے کہا، اماں یہ دنیا، یہ سب بہت ظالم ہیں، یہ اپنے لیے دوسروں کو ذلت سے ہی توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ رمیسا سسکتی رمضان کے ساتھ لگتے بولی، جو آنسو جو کب سے ضبط کیے ہوئے تھے کہ اب بہہ گئے۔ کسی اپنے کو دیکھتے رک کے آنسو بھی بہہ جاتے ہیں۔ شش میرا بچہ، ہوا کیا ہے؟ اسے روتے دیکھ رمضان کا لہجہ بھی نم ہوا۔ وہ قابل تو شہزادی تھی، شہزادیوں کی طرح پیدا ہوئی تھی، لیکن جب سے پیدا ہوئی تھی ایک ایک چیز کے لیے ترسی تھی۔ بابا وہ بک مجھے خود ایمان آپی نے دی تھی اور اب وہی مجھے چول بول رہی ہیں۔ رمیسا روتے ہوئے انہیں ساری بات بتانے لگی۔ یہ جو لفظ اسے چبھا تھا، وہ بچپن سے اس حویلی میں رہی تھی، ہر چیز کے لیے ترسی ضرور تھی، لیکن کبھی یہ چوڑی نہیں کی تھی جو اسے بولا گیا تھا۔ ہم چھوٹے خان کو پوچھیں گے۔ رمضان ساری بات سنتے رمیسا کو تسلی دیتے بولا، انہیں خود بھی بہت برا لگا تھا۔ نہیں بابا، اب نہیں پوچھیں گے، کیا ہی ہوگا پوچھنے سے، وہ لوگ تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے۔ اس لیے تو سب ذلیل کرتے ہیں، جب دل کرتا ہے سر پر بٹھا لیا اور جب دل کرتا ہے ذلیل کر دیا۔ رمیسا روتے ہوئے انہیں منع کر گئی۔ وہ احساس کمتری کے آخری درجے پر تھی، اسے تو اب اپنا آپ ہی کم لگتا تھا۔ آج شام ہم سب اسلام آباد کے لیے نکلیں گے۔ سب تیار رہنا۔ دادا جان نے سنجیدگی سے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے سب کو ناشتہ کرتے دیکھ کہا، جس پر سب ہی سر ہلا گئے۔ ولید شاہ منع کرنا چاہتے تھے لیکن باپ کے حکم پر چپ رہے۔ دادا جان، میں آؤں گی لیکن کل صبح، ابھی مجھے کچھ کام ہے یہاں۔ زوہا نے جوس پیتے ادب سے کہا، ٹھیک ہے پھر ریحان بھی کل ہی تمہارے ساتھ آئے گا، باقی سب تیاری رکھیں۔ ہرے، کیا میں بھی جاؤں گا بڑے دادا؟ برہان نے تو چہکتے پوچھا۔ وہ سب سے زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ جی میری جان، آپ تو سربالا ہوں گے۔ بی جان نے اس کی خوشی دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا، نیہا پتر سب ٹھیک ہے؟ دادا جان نے گمسم سے بیٹھی نیہا کو دیکھتے پوچھا، جو دن بدن زیادہ کمزور ہو رہی تھی۔ جی دادا جان، سب ٹھیک ہے۔ نیہا زبردستی چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولی اور ساتھ ساتھ برہان کو کھانا کھلانے لگی۔ میں نیہا اور برہان ساحل کے نکاح کے بعد کچھ دن اسلام آباد ہی رہیں گے۔ ابرار شاہ نے نیہا کی طرف دیکھتے سب کو بتایا۔ وہ کل رات سے ہی نیہا کی باتوں کو بارے میں مسلسل سوچ رہا تھا، اس لیے اس حال میں اسے مقابل کو اس ماحول سے دور لے کر جانا بہتر لگا تھا۔ بیٹا پہلے اتنا دور رہ کر آئے ہو، پھر اب تمہاری ماں کیسے رہے گی؟ سب تو ابرار کے فیصلے پر راضی تھے، انہیں کبھی ابرار غلط نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ گھر کا سب سے سمجھدار بیٹا تھا جو ہر چیز دیکھ کر فیصلہ کر لیتا تھا۔ لیکن اس فیصلے پر فرزانہ بیگم عازمی بولی، انہیں اصل
مسئلہ نیہا کے ساتھ جانے کا تھا۔ اماں بس کچھ دن کی بات ہے، میں نیہا کے ساتھ کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، اور یہ برہان کے لیے بھی ضروری ہے۔ ابرار شاہ نے سنجیدگی سے ہی فرزانہ بیگم کو جواب دیا، جو چپ تو ہو گئی تھی مگر نیہا کو گھورنا بالکل نہیں بھولی۔ ریحان پتر، آج دادا کو تنگ نہیں کرنا؟ بی جان ریحان پھپھو کی زبان بند دیکھتے شرارت سے پوچھ گئی۔ نہیں بی جان، بعد میں آپ کا بندہ میری بیوی کی طرح سیریس ہو جاتا ہے، اس لیے دور دور ہی اچھے ہیں۔ ریحان نے ان کی شرارت کے پیچھے فکر دیکھتے اپنی ساری سوچیں جھٹکتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظہر شاہ اور دادا جان نے بے ساختہ ہی ریحان کو گھورا۔ اور مسٹر، آپ میری بہن کو لے کر جانے میں آپ کو بالکل اجازت نہیں دیتا۔ فرانس جاتے ہوئے تو میری بہن یاد نہیں آئی آپ کو؟ ریحان اب اپنا بدلہ پورا کر رہا تھا، اس پہ ابرار کا دل کیا اس کا منہ توڑ دے۔ اکیلے میں مل مجھے، میں پھر فرصت سے تیرے سے اجازت لوں گا۔ اور برہان، یہ آج سے آپ کی پھپھو ہے، چاچو نہیں۔ ابرار شاہ کو تو اس کے آگ لگانے پر غصہ ہی آ گیا تھا۔ آگے پتہ نہیں کیسے نیہا شاہ مانتی، اور یہ انسان پہلے ہی آگ لگا رہا تھا۔ ہاں، میں پھپھو ہی ٹھیک ہوں، مگر بھابھی آپ ان کے ساتھ بالکل نہیں جانا۔ ریحان شاہ نے پراپر ہاتھ نچا کر نیہا سے کہا۔ وہ نیہا شاہ کو اکساتے ابرار شاہ کو تپا رہا تھا۔ شٹ اپ بھابھی! چمچے! ابرار شاہ سے گھورتے ہوئے بولا کہ اب ریحان اپنا سا منہ لے کر چپ ہوا۔ شاید آج کے لیے اتنی بے عزتی کافی۔ آپ کے ساتھ میں کہیں نہیں جا رہی۔ ساحل لالا کے نکاح پر میں بابا کے ساتھ جاؤں گی، اور بابا کے ساتھ ہی واپس آؤں گی۔ نیہا شاہ سب کو ناشتہ کر کے جاتے دیکھ ابرار شاہ کو دیکھتے بولی، جو ناشتہ کر چکا تھا اور شاید نیہا کی ہی بولنے کا انتظار کر رہا تھا۔ برہان بیٹا، آپ چاچو کے پاس جائیں، ذرا میں آپ کی ماما کو پیار کر لوں۔ ابرار شاہ برہان کے ماتھے پر بوسہ دیتے بولا، جس پر وہ اوکے بابا کہتا سمجھدار بچے کی طرح چلا گیا، جبکہ ابرار شاہ کی بات پر نیہا شاہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ جی تو مائی کوئین، میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ ابرار شاہ نے کل سے یہ تو پکا طے کر لیا تھا کہ اب سے وہ نیہا سے نرمی سے ہی بات منوایا کرے گا، چاہے کچھ بھی ہو۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ نیہا شاہ نے اس کے نرم لہجے پر سنجیدگی سے ہی کہا۔ اور کیوں نہیں جانا میرے بچے نے میرے ساتھ؟ ابرار شاہ نے نیہا کی چیئر اپنے قریب کرتے بالکل اس کے قریب ہوتے ڈاٹ سے پوچھا۔ اس کے لب بالکل نیہا کے لب کے ساتھ بولتے مس ہو رہے تھے۔ آپ دور ہو کر بات کریں۔ نیہا شاہ اس اچانک نزدیکی سے حیران ہوتے پیچھے ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب سے ابرار شاہ واپس آیا تھا، آج اس کے لہجے میں
پہلے جیسی نرمی تھی، اس لیے نیہا شاہ کنفیوز ہوئی۔ اوپر سے یہ شخص انتہا کا خوبصورت تھا، قریب آنے پر تو نظر ہٹ ہی نہیں سکتی تھی، خاص کر اگر بندہ پہلے ہی مقابل کا دیوانہ ہو۔ I love the moment when you admire towards me like this. ابرار شاہ نے مقابل کو اس طرح خود کی طرف دیکھتے دیکھ نیہا کے چہرے پر پھونک مارتے شریر اور محبت سے بولا، جاری ہے۔